بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 86 سال ہوئی اور وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے، ایک دن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کی خوشخبری دے دی۔ جب اس خبر کا علم حضرت سارہ کو ہوا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ان دونوں کو میری نظروں کے سامنے سے دور کر دو، کیونکہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ یہ خوشخبری سنی تو حضرت سارہ کو اچھا نہ لگا، پر اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے کچھ اور ہی طے رکھا تھا۔ چنانچہ حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دور بیابان صحرا میں چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بالکل ویسے ہی کیا اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو بالکل بیابان صحرا میں چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ کیا یہ آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں یہی اللہ کا حکم ہے، اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس ایک مشکیزے میں پانی اور تھوڑی سی کھجوریں تھی۔ کچھ دن اس سے گزارا کرتی رہی اور بچے کو دودھ پلاتی رہی، لیکن جب وہ ختم ہوا تو آپ پریشان ہو گئی اور بچہ بھوک سے تڑپنے لگا۔ پھر شدید پریشانی کی حالت میں روتی ہوئی صفا کی پہاڑی سے مروہ کی پہاڑی تک 7 دفعہ دوڑتی ہوئی خوراک کی تلاش میں گئی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ گزر رہا ہو کہ ہمیں تھوڑا سا کھانا اور پانی دے دے۔ اسی وجہ سے آج جو بھی مسلمان بیت اللہ جاتا ہے تو عمرہ تب مکمل ہوتا ہے جب وہ 7 دفعہ صفا اور مروہ کا صحیح کر لے۔ یہ مسلمان پر فرض کیا گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب بچے کے پاس واپس آئی تو انہوں نے ایک چشمہ دیکھا جہاں اسماعیل علیہ السلام ریڑھیاں رگڑ رہا تھا۔ اس چشمے کو آج زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس چشمے سے حضرت ہاجرہ نے خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے فرشتہ نازل ہوا اور حضرت ہاجرہ سے کہا کہ خوفزدہ اور پریشان نہ ہونا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے، مطلب کہ یہ مقام بیت اللہ ہے۔ ابھی اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اور خواب مسلسل 3 راتوں سے دیکھا۔ اس خواب کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا 3 راتوں سے مسلسل میں یہی خواب دیکھ رہا ہوں، جس پر بیٹے نے بولا کہ بابا جان اگر یہی اللہ کا حکم ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ مجھے اپنے سامنے صبر والا پائیں گے۔ جب آپ علیہ السلام اپنے خواب کی تکمیل کے لیے روانہ ہوئے تو شیطان نے اپنی پوری کوشش کی ان کو روکنے کے لیے، لیکن شیطان کو اس کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ بابا جان میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور میرا چہرہ نیچے کی طرف رکھے کہ آپ کے دل میں باپ کی شفقت نہ جاگے۔ بس یہی کہنا تھا اسماعیل علیہ السلام کا۔ زمین، آسمان، فرشتے، غرض یہ کہ دنیا کی ہر چیز اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ اپنی اکلوتی اولاد کو ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے چلے۔ آپ علیہ السلام نے چھری چلانا چاہی، چھری نہیں چلی، اور زور سے چلانا چاہی، پھر بھی نہ چلی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آج تو کیوں نہیں چلتی جبکہ میرے اسماعیل کا گلا تو ننھا اور نازک ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ کیونکہ میرا خلیل تو نہیں رکے گا۔ فرشتے جنت سے ایک بیڑ لے کر آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر بیڑ کو رکھا۔ جیسے ہی بیڑ نیچے آیا چھری کو چلنے کا اختیار ملا اور چل پڑی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر گرم خون لگا تو آپ علیہ السلام نے بے سختہ کہا اللہ اکبر، اور جب آنکھیں کھولی تو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بیڑ تھا اور وہ دور کھڑے تھے، اور اس طرح صاحب حیثیت مسلمان پر اس دن کو فرض کیا جو آج ہم بڑی عید مناتے ہیں۔